بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میں انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ثنا غوری۔ ملکی مسائل تو ایک طرف، لیکن اس وقت جو صوبے کے لحاظ سے جو ایک مسئلہ کھڑا ہوا اور سندھ میں ہم نے جو صورتحال آج دیکھی، یقیناً تشویشناک صورتحال ہے۔ ایم کیو ایم کا جو دھرنا تھا اور سی ایم ہاؤس کے سامنے اس میں جو کچھ ہوا وہ بہرحال ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا۔ ایک پارٹی کہتی ہے جی ہم نے تو بڑا اچھا طریقے سے سب کچھ کیا تھا، لیکن سامنے سے ہم پہ تشدد کیا گیا، وار کیا گیا اور بہت ساری ایسی باتیں۔ اور پھر ابھی ریسنٹلی جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے، یقیناً ایک وہ غصے کا اظہار ضرور ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے بھی وفاق کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ وفاق کی کیا فیصلہ کرتی ہے۔ وفاق کی جہاں پہ بات کی جائے تو جہاں تحریک انصاف کی گورنمنٹ بہت سے مسائل کا شکار اور بہت سے تنقید کی جا رہی ہے، وہاں یہ بات بھی سامنے آئی کہ پہلے احتساب کے حوالے سے کہا گیا، شہزاد اکبر کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کے استعفے پہ بہت زیادہ بات ہوئی کہ پہلے تو وزیر اعظم صاحب ان سے خوش نہیں تھے، یہ افواہیں پھیل رہی تھیں، اس کے بعد استعفیٰ دے بھی دیا گیا، استعفیٰ دینے کے بعد جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ 3.5 سال بعد استعفیٰ لینے کے بعد احتساب کا عمل کہاں تک جاری رہا اور کتنا مکمل ہوا، آگے کس طرح سے مکمل ہوگا۔ نیکسٹ کیا ہوتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ کی حکومت کے ساتھ؟ اگلا یہ ہوتا ہے کہ بدعنوانی پر نظر رکھنے والی عالمی تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان جو ہے اس وقت 180 ممالک میں سے 140ویں نمبر پہ آ گیا ہے، یعنی کہ 124ویں نمبر پہ تھا، اس سال جو ہے 140ویں نمبر پہ آ گیا۔ خان صاحب کی گورنمنٹ کا سب سے بڑا وعدہ یہی تھا کہ احتساب اور بدعنوانی کا خاتمہ، لیکن کیا یہ دونوں صورتیں پوری نہیں ہوئی؟ اور پھر تیسری بات، بہت ساری ایسی رپورٹس آتی ہیں، پینلسٹ سے بھی بات کریں گے، ارسلان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ تنقید کے حوالے سے مجھ سے اکثر کہا جاتا ہے کہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کلیئر ہونا ضروری ہے۔ حکومت وزراء، رہنما، پارٹی کے لوگ بہت ساری چیزیں کلیئر کرتے ہیں، لیکن جو عالمی تنظیمیں ہیں وہ فیکٹس اینڈ فگر جو ہمارے سامنے لاتی ہیں وہ پھر کیا ہے؟ کیا وہ بھی کرپشن، کیا وہ بھی اپوزیشن کی سازشیں ہیں کہ بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، یا کیا کوئی اور سازش ہو رہی ہے؟ کیا انٹرنیشنل طور پہ صرف پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ یہ جو فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ رہے ہیں؟ بہرحال اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ یاسین آزاد صاحب موجود ہیں، رہنما نون لیگ، آپ بہت سینئر ممبر ہیں سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہے ارسلان مرزا صاحب، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ یاسین آزاد صاحب، سب سے پہلے تو آپ جب بھی پروگرام میں آتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے، کافی آپ ڈیٹیل میں گفتگو بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بائسڈ نہیں ہوتے، حالانکہ آپ کے ایک پارٹی سے تعلق ہے اس کے باوجود۔ سر، کیا ہے یہ کرپشن کی کہانی؟ یہ جو رپورٹیں آتی ہیں، کیا کوئی ان سے رپورٹیں بنواتا ہے؟ ایسے کیسے رپورٹس آ جاتی ہیں؟ حالانکہ حکومت کا بیانیہ پہلے بھی جب ایشین ڈیولپمنٹ رپورٹ کی سامنے آئی تھی کہ ایشیا میں 4تھے نمبر پہ آ رہا ہے پاکستان جو ہے مہنگائی پہ، تو یہ بھی رپورٹ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ ابھی بھی یہ رپورٹ آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ صحیح نہیں ہے، دیکھنے والوں کی غلطی ہے کہ اس طرح سے ہوا۔ یہ کیا ہوتا ہے یہ سلسلہ سارا؟ دیکھیں، ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جب رپورٹ آتی تھی تو آج کی جو حکومت ہے ان کے قائد یہ فرمایا کرتے تھے ایسے لوگوں کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ آج ان کی اپنی رپورٹ آئی ہے، نمبر بھی بڑھ گیا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب کو، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایسی رپورٹوں کو نہیں مانتے۔ اچھا، یہ اس کو بھی نہیں مانتے؟ اس کو بھی نہیں مانتے۔ فواد چودھری صاحب کا تعلق ایک پروفیشن سے ہے، اور میں عموماً یہ سوچا کرتا ہوں کہ چلو باقی لوگ جب کا بات کرتے ہیں، لیکن ایک خاص پروفیشن سے تعلق رکھنے والے آدمی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے تو وہ جب بھی کوئی بات کرے دستور کے مطابق اس کو کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ایلیگیشن لگا ہے، ماضی میں ایلیگیشن لگتا تھا تو ہمارا رول کیا تھا، آج ہمارے خلاف لگ رہا ہے تو ہمارا رول کیا ہے۔ بہرحال یہ رپورٹیں ایک حقیقت ہے۔ میں تو پارٹی سے ہٹ کر ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے ادارے ہیں میرے نزدیک، باشمول عدلیہ ہو، فوج ہو، جو بھی ہو، اس وقت تباہی و بربادی کی طرف چلے گئے۔ اچھا، انڈیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو انڈیا 85 نمبر پہ پہلے بھی تھا، پچھلے سال بھی تھا، اس دفعہ بھی 85 نمبر پہ آیا ہے۔ تو اب آپ نے انڈیا کی بات کی تو میں ابھی چند دن پہلے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، ایک انڈین کوئی ریٹائرڈ جنرل ہیں جو پروگرام اپنا پورا پیج چلا رہا ہے، اس نے کہا کہ پاکستان تو ہر 6 مہینے کے بعد IMF میں جا رہا ہے، لیکن ہندوستان صرف ایک دفعہ گیا، ایک دفعہ کے علاوہ وہ IMF میں قرضہ لینے کے لیے نہیں گیا۔
ہماری حالت تو اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ کو قرض نہیں ملتا، انسٹالمنٹ نہیں ملتی، تو آپ کے پاس لوگوں کو تنخواہ دینے کے پیسے بھی نہیں لیکن ہیں. سر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی گورنمنٹ نے یہ سب کچھ کیا تھا، نون میں لیگ اسی کی پا رہا گورنمنٹ نے کیا تھا. ہوں، میں اسی پہ آتا ہوں. بالکل صحیح ہے، جائز کہہ رہے ہیں. دیکھیں، آپ کا کہنا یہ ہے کہ 22 سال ہم نے جدوجہد کی، اور جدوجہد کرنے کے بعد ہم حکومت میں آئے. آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میری معاشی ٹیم اتنی بڑی ٹیم ہے کہ ایک سرٹن پیریڈ کے اندر وہ تمام سسٹم کو کنٹرول کر لے گی. تو حکومت میں آنے سے پہلے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ظاہر ان کا اپنا ایک منشور ہے، منشور کے مطابق وہ چلتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ایک پلاننگ بھی ہوتی ہے کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا، ہم کیسے کام کریں گے. میں تو عموماً یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں باشمول میری جماعت، یہ حکومت میں تو آ سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کو اقتدار نہیں مل سکتا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اقتدار ایکچولی کسی اور کے پاس ہے، وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بخوبی پتہ ہے. تو اب جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے، اس پہ نا آپ پہ تنقید بنتی ہے. جی یہ آپ نے جو آخری بات کی نا، اس پہ بڑی تنقید بنتی ہے آپ پہ. کس پہ؟ کہ آپ نے کہا کہ اقتدار کسی اور کے پاس ہے. ہاں میں بالکل کہتا تو ہوں. وہ لوگ تو منع کر چکے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے. نہیں، میں آتا ہوں، میں آپ جی، کی بات کر رہا ہوں. آپ کی سر آپ کی جماعت نے ڈیلیں بھی بہت کی. نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں کی. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، آپ نے میری بات سنی نہیں. میں نے کہا جماعتی سطح سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اے بی سی ڈی کوئی بھی حکومت میں آ جائے، اس کو حکومت تو ملے گی، اقتدار نہیں ملے گا. میں نے یہ جملہ بولا باشمول اپنی جماعت کے. دوسرے لوگ یہ بات نہیں کرتے، میں کھل کے بات کرتا ہوں. لیکن سر اس میں بھی کھل کے اگر بات کی جائے اور میں بھی غیر جانبدارانہ بات کروں تو یہ بات تو شاید ادارے کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ملک میں جمہوریت کی دیوی کو بٹھایا گیا تو اس کے بعد ہی عالمی سطح پہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، تو کسی ایک کو تو بٹھانا ہے. دیکھیں نا، دستور جو ہمارا کس لیے بنایا گیا؟ دنیا کے ہر ملک کا اپنا ایک دستور ہے، دستور کے مطابق سسٹم کو چلتا ہے. ٹھیک ہے. جن طاقتور لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، آپ اپنے دستور کو اٹھا کے پڑھ لیں کہ ان کو جو حلف دیا جاتا ہے، کیا حلف کے مطابق وہ اپنے امور کو نپٹاتے ہیں یا نہیں ہے؟ کیونکہ امور میں ان لوگوں کے متعلق یہ ہے کہ آپ کا سیاست پہ بات چیت کرنا ٹوٹلی منع ہے. جب دستور میں آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ میں سیاسی بات چیت نہیں کروں گا، میں سیاست میں انوالو نہیں ہوں گا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایگزیکٹو کا ایک حصہ ہیں اور ایگزیکٹو کا جو حصہ ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹو کے تابع ہوتے ہیں. تو تابع ہونے کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب کوئی حکومت آتی ہے تو جو حکومت بناتا ہے ان اداروں کو بھی اس حکومت کے دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. سر یہ بہت لمبی بحث ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ آگے بھی بات کریں، لیکن ارسلان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ارسلان سے بات کرتے ہیں. جی ارسلان، ہمیشہ کی طرح گورنمنٹ پہ تنقید ہو رہی ہے اور ابھی احتساب والی مسئلہ ہوا، اس کے بعد فوراً سے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا دیکھیں، احتساب کے حوالے سے جو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے وہ تو ایز اٹ از چلتا رہے گا، اور باقی ہم ڈے ون سے یہی کہتے رہیں. اور 22 سال کے اگر ہم ہماری اسٹرگل دیکھیں تو اس میں بھی تو ہم نے ہمیشہ جو ہے ایک سسٹینیبل سسٹم کی بات کی ہے، بجائے یہ کہ ہم کسی چہرے کی پرسنالٹی کو اسٹرانگ کرنے کی بات کریں. تو شہزاد اکبر صاحب نے نو ڈاؤٹ بڑا اچھا کام کیا اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے. اور فیصلے ہوئے سر؟ فیصلے دیکھیں، آپ نکال کے دیکھ لیں. ابھی 4 سالہ رپورٹ جو ہے وہ نیب نے بھی اپنی ایشو کی ہے، اس کے اندر دیکھ لیں 549 کا انہوں نے ایک فگر دیا ہے کہ جو انہوں نے ریکور کیا ہے سب جگہ سے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو جوڈیشری اور اس کے اینڈ پر ہوتے ہیں، اس کے اوپر ڈیفینیٹلی بات ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ہم ایک قانون سازی کے عمل کی طرف بھی جا رہے ہیں، جس میں جو ایک ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں یا ایک لیگل لیٹیگیشن کے اندر جو گو سلو کی پالیسی ہے، اس کے اوپر بھی اس کو بھی ریفائن کرنے کی بات کر رہے ہیں. سر انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو. یہ 4 سال کمپلیٹ ہونے آئے نا آپ کی گورنمنٹ کو، تو یہ 4 سال میں ایک کھلاڑی آپ نے جو ہے وہ آپ کا استعفیٰ دے دیتا ہے، اب نیا کھلاڑی آئے گا کوئی جو کہ انصاف کرے گا، یعنی کہ آپ کے ٹیم کا حصہ بنے گا. تو آپ کو لگتا ہے یہ 1.25 سال میں؟ دیکھیں میں اگین وہی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم پرسنالٹیز کے اوپر نہیں جاتے ہیں. ہمارے آن گوئنگ ایک پروسیس ہے جس کے اندر جو ہے چینجز ہوتی رہتی ہیں. شہزاد اکبر صاحب سے اگر ایک رسپانسبلٹی لی گئی ہے تو دوسری رسپانسبلٹی ان کو مل جائے گی، وہ آ جائے گی اس کے اوپر. دیکھیں نہیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر رسپانسبلٹی کے اندر شفٹ ٹو بی مور پریسائز،
اگر اس پہ کیا جائے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر، بٹ اگین سسٹم جو ہے ایسا سسٹینیبل سسٹم ہونا چاہیے کہ چہرے بدلنے سے، پرسنالٹیز بدلنے سے اس سسٹم کولیپس نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، رول آف لا کی بات کریں. باقی جو آپ بات کریں کرپشن کے حوالے سے، دیکھیں کرپشن کے حوالے سے میں پرسنلی اپارٹ فرام مائی پولیٹیکل ایفیلیشن ود دا پولیٹیکل پارٹی، اگر میں اس میں دیکھوں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ایک عمومی رویہ ہے اس کے اندر کرپٹ پریکٹسز ہماری ہیں. اس کے اوپر آپ دور نہیں جائیں، آپ صرف اس صوبہ سندھ کی اگر بات کر لیں، کیونکہ میں اس صوبے میں رہتا ہوں، میں تو جو بھی میری چیز ہوگی، جو بھی کنسرنز ہوں گے وہ فوکس ہوں گے اسی صوبے کے حوالے سے. جب ایک 6,000 روپے کا ایک ڈیسک 29,000 روپے میں لیا جائے، بات کر رہے ہیں اور بڑی نہیں لمبی میں بات ہے پورے میں اس پورے فوراً سے آ کانٹیکسٹ رہی میں ہوں آپ کے پاس، فوراً سے آپ کے پاس آ رہی ہوں. شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. جی ارسلان، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اچھا، میں اگین وہی کہہ رہا تھا کہ چہرے بدلنے سے نظام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر رسپانسبلٹی کے اندر کسی بھی قسم کا شفٹ آ رہا ہے، ڈزنٹ مین کہ سسٹم کے اندر اس کی جو اس کی پرفارمنس ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. باقی جہاں تک کرپشن کی بات ہے، دیکھیں چھوٹی موٹی چیزیں جو آپ کے سامنے آتی رہی ہیں، جس کے اوپر میڈیا بھی کافی ووکل اس کے اوپر کام کرتا رہا. ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے آپ کے سامنے، اسکول کا ایک ڈیسک ہے، اگر وہ 6,000 روپے کا جو 29,000 کے اندر کوٹ ہوگا، اور جو آپ کے جو پینشنر ہیں، فیک پینشنر کے اکاؤنٹس بھی بنے گے. اور کل کا آپ واقعہ دیکھ لیں، جو کورنگی کے اندر جس طرح کی ایک پوری جو ایمبیزلمنٹ ہوتی رہی ہے، وہ ساری چیزیں ریکور ہوئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رپورٹ کے جو اس کے جو کانٹیکسٹ ہے، اس کے اوپر جو ہمارا کنسرن ہے، وہ ہمارا کنسرن اس کے اوپر ہے کہ اس کے اوپر پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایریاز ڈیفائن نہیں کیے گئے کہ کون کون سے ایریا میں کتنی، کیونکہ میں نے ساری رپورٹ خود دیکھی ہے، پوری ڈیٹیل سے پڑھی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی سیکٹر نہیں بتایا گا کہ کیا ریزنز کیا ہیں، کہ کس کی وجہ سے ڈکلائن آیا. تیسری چیز یہ ہے کہ رول آف لا کے اوپر ڈیفینیٹلی بات ہوئی ہے. چوتھا جو ہمارا مین کنسرن ہے، جس کے اوپر ہماری پارٹی لیڈرشپ بھی بات کری اور میں پرسنلی بھی اس کے اوپر کرتا ہوں، دیکھیں جس بندے نے یہ رپورٹ وہاں پہ کیا ہے، جس بندے نے انیشیٹ کیا ہے، اس کی اپنی پرسنالٹی بڑی ڈیوبیس ہے. اگر آپ عادل گیلانی صاحب کی بات کریں، کے پی ٹی کے اندر تھے، ان کے اوپر کرپشن کے بڑے سیریس ایلیگیشنز لگے، یہاں سے نکلے، پھر ان کو سربیا کے اندر ایمبیسڈر کے طور پر وہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں قوم بھی سمجھتی ہے. سندھ کا حوالہ دیا آپ نے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوور آل اگر سندھ میں بھی دیکھا جائے تو کرپشن ہے کسی صوبے میں؟ نہیں، سندھ میں تو دیکھیں اگین میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ کی بات جتنے میں سمجھ سکتی ہوں، مجھے بتائیں کہ اگر میں رانگ ہوں تو. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صوبوں کی سطح پہ جو کرپشن ہو رہی ہے، جیسے سندھ میں آپ نے 2-4 واقعوں کا ذکر کیا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ آن ریکارڈ بات ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی اس رپورٹ پہ اثر پڑا ہے؟ نہیں، میں تو ایک عمومی رویے کی بات کر رہا ہوں. جہاں تک اتھینٹسٹی ہے رپورٹ کی، اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہمارے کنسرنز ہیں اور بڑے ویلڈ کنسرنز ہیں. لیکن میں ایک عمومی رویے کی بات کر رہا ہوں کہ اس رپورٹ کو اگر تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں. دیکھیں اس کے اوپر تو ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ تو کانسٹنٹلی بیسس پہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی اس کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے. بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر دیکھیں وہ جو بھی ہے، کوئی ایسا فورم تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ویلیڈیٹی جو ہے آلریڈی کمپرومائز ہو چکی ہے اور اس کے اوپر بھی وہ ساری چیزیں ہوں گی. بٹ اگین میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں اس کی پوری ڈیٹیل نہیں ہے. رول آف لا کے اوپر ڈیفینیٹلی بات ہوئی ہے. رول آف لا کے اوپر جو ہے بہت سارے ڈیفیکلٹیز ہیں، ٹربلز بھی ہیں، جس کے اوپر ہم ریگولرلی کام کر رہے ہیں. باقی جہاں تک بات آتی ہے کہ جو صوبائی کرپشن کے حوالے سے صوبوں کے بھی انتظامی اور یہ ان کے ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی کرپٹ پریکٹسز کو کٹیل کرنا ہے اپنے اینڈ پہ. ہمارے پاس جو ہے صوبہ سندھ کے اندر جو انتظامی بدحالی، بدنیتی، سوری ٹو سے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جو معاملات آپ کے سامنے سارے نظر آ رہے ہیں، صوبے کو جو ایک اس نہج تک، بربادی کے نہج تک لے کر جایا گیا، اس کے بعد تو اس کے اوپر بحث کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. باقی اس کے حوالے سے یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتساب کے حوالے سے بھی اگر آپ بات کریں، جو ریکوریز ہوئی وہ ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہم نے سندھ گورنمنٹ کو واپس کی. اس کے بعد دیکھیں وہ پیسہ جو ہے ایز اٹ از، اس کے اوپر اگین وہ مس اپروپریشن کی نظر ہو رہا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بار بار یہ چیز اس کے اوپر آواز اٹھائی جاتی رہی ہے کہ آپ نے مس اپروپریشن کیا. دیکھیں میں کسی کو بھی انٹرپٹ نہیں کرتا ہوں، ہمارا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، میں لاجیکل بات کرتا ہوں. آپ کو اس کے اوپر کوئی بھی چیز ہے، یو ہیو فل رائٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ اس کے اوپر کون سی ایسی چیزیں کہ جو اللاجیکل. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر جو انہوں نے کمی کجی جو بھی رکھی ہے اس کے اگینسٹ، وہ سارا پیسہ ان لوگوں کو ملا ہے سندھ گورنمنٹ کو، اس کا حساب آ کر دیں. آج تو میں نے آپ سے آتے بھی یہ پہلا سوال یہ کیا تھا کہ آج تو سندھ گورنمنٹ کا کوئی بھی نمائندہ جو ہے اس کو ایٹ لیسٹ فون پہ لیں، ان سے پوچھیں کہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، چاہے انتظامی معاملات ہیں، چاہے پروٹیسٹ کے حوالے سے، وہ ٹریکٹر ریلی کے اوپر اگین آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے.
ٹریکٹر ریلی کے اوپر تو آپ کو پتا ہے نیب کی پوری انکوائری بھی چلی ہے اس کے اوپر جو مس اپروپریشن. اگین میں وہی بات کر رہا ہوں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ڈائریکٹر سر میرے جنرل دل ہے سے اس آتا کے ہے کہ اوپر جب بھی کسی بھی پارٹی کا رہنما ہے وہ اپنی پارٹی کے حوالے سے زیادہ بات کرے, لیکن عموماً یہ رویہ مجھے دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ دوسری پارٹی پہ زیادہ بات کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر پاکستان تحریک مجھے نا انصاف اس وقت جو اسپیسیفک بات کرنی ہو یہ بات کرنی ہے, رپورٹس جتنی آتی ہیں, آپ نے اس رپورٹ کو بھی کہا کہ اس پہ اوتھینٹسٹی پہ ہمیں ڈاؤٹ ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں, عادل گیلانی صاحب کا بیک گراؤنڈ جو ہے جو پاسٹ ہے وہ آپ کے ایشین سامنے ہے. ڈیولپمنٹ رپورٹ کی بینک کی رپورٹ آتی ہے کہ پاکستان میں جو ہے مہنگائی بڑھ چکی ہے, اس کو بھی آپ نے منع کر دیا. یہ بھی اپوزیشن دیکھیں میں نے کبھی بھی اس کے حوالے سے نہیں کہا, ہمیشہ آپ کے سامنے یہ کہا ہے. دیکھیں انفلیشن از اے نیشنل اینڈ آن گوئنگ گلوبل فینومینا, جس کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ انفلیشن کنٹرول کرنے کی بات ہے وہاں پہ صوبہ سندھ اسپیسیفکلی, بیکاز آپ اگر ضرورت زندگی کے جو بیسک نیسیسٹیز اس کے اوپر میں اس کے اوپر ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ انٹرنیشنل فیکٹرز جو ہیں, گلوبل فیکٹرز آپ کی انفلیشن کو ڈائریکٹلی ہٹ کر رہے ہیں, اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہیں, جہاں پہ انتظامی ہے, اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم کبھی بھی اس حوالے سے بات نہیں کریں گے کہ ایشین ڈیولپمنٹ نے اس کے اوپر اگر کوئی بات کی ہے تو ہم بالکل ہی اس کو نگیٹ کریں گے. بٹ اگین جہاں پہ ایڈمنسٹریٹو لیپسز نظر آئیں گے وہ آپ کے سامنے آئیں گے, اور ہمیں بتانے سے زیادہ جو ہے وہ میڈیا اس کے اوپر بڑا ووکل رہا ہے, اور میڈیا جو ہے اس کے اوپر رپورٹ بھی کرتا رہا. آپ جا کے سندھ میں کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیں کہ جو حالات چل رہے ہیں, آپ باقی صوبوں کو کمپیئر کر لیں, آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی. جہاں تک انفلیشن مہنگائی ہے وہ تو گلوبلی بھی ہے, وہ تو اگین میں آپ کے سامنے کتنے آپ کے شوز میں ہی کہہ چکا ہوں کہ بڑے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ ہٹ ہوئے ہیں اس سے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ آ رہی ہیں چیزیں. پیٹرول کے عالمی مسائل ہیں, سپلائی چین کا مسئلہ ہے, دوسرا بہت سارے ایشوز ہیں جس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا پہ اثر پڑا ضرور تھا, لیکن پاکستان پہ کم اثر پڑا اس کا, اور یہ بھی بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے. بہرحال میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈوکیٹ صوفیہ سعید صاحبہ, آپ کا تعلق پی ایس پی سے ہے. میڈم پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. میڈم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج آپ اسٹوڈیو میں ہوں گی, لیکن بہرحال آن کال ہی آپ سے بات کر رہے ہیں. آج کراچی میں جو صورتحال رہی اسپیشلی اس پہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے. کیا سمجھتی ہیں جو کچھ آج ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا اور سندھ گورنمنٹ کا جو رویہ رہا, ایک طرف جو ہے جماعت اسلامی بھی دھرنے پہ ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کی پارٹی اس حوالے سے کیا موقف دیتی ہے؟ ہم لوگ کا یہ کہنا ہے کہ بھئی اس قسم سے جو سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے وہ بالکل غلط کیا ہے. وہ لوگ بیٹھے بیٹھے ان سے جا کے بات چیت کی جاتی تو موسٹ پرابلی وہ لوگ اٹھ جاتے یا کوئی سیٹلمنٹ ہوتا یا ان کو ایکسپلین کیا جاتا. یہ جو سڈن ایکشن ہوا ہے دیٹ از رانگ. یہ ہرگز نہیں ہوتا. شیلنگ کری پھر مارم کٹائی کری, یہ غلط ہوا ہے. ان کو پراپرلی اگر ہینڈل کیا جاتا تو یہ ہینڈل ہو جاتا مسئلہ. اور ایک بڑی اسٹرینج سی بات ہے کہ پی پی خود آگے ایجیٹیشن کی دعوت دے رہی ہے, تو وہ کیا کر رہی ہے؟ اپنے آپ کو صحیح کہنا اور کوئی دوسرا کوئی عمل کرے تو وہ غلط کہنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہر بات کے لیے تیار ہیں, سب کچھ ہے. ابھی دوسرے چینلز پہ بھی چل رہا ہے, آ رہے ہیں پی پی والے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں تو آپ اپنے لا میں امینڈمنٹ کر دیں. جو آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم تیار ہیں چینجز کرنے کے لیے, وہ زبان سے کہہ رہے ہیں, نہ لا واپس لے رہے ہیں نہ کوئی امینڈمنٹ کر رہا. اچھا صوفیہ, بڑی حیران کن بات اور بڑی افسوسناک بات آج جو سامنے آئی وہ یہ کہ ماؤں بیٹیوں پہ بھی ڈنڈے برسائے گئے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز جو مجھے سامنے نظر آئی, شاید وہ جذبات بھی ہو سکتے ہیں کہ زبان کا استعمال تو تک پہنچ چکے ہیں ہم, یعنی کہ ہماری سیاست کیا یہی رہ گئی ہے کہ ہم ڈنڈے برسائیں اور تو تڑاک پہ آ جائیں؟ یہ تو واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے. نارملی بھی اگر یہ لوگ بات کرتے ہیں تہذیب سے آری بات چیت ہوتی ہے, یعنی ایک بہت ہی لو کلاس قسم کی بات چیت ہے جو شرم آتی ہے کہ ہم پریزنٹ کریں کہ جی ہمارے یہاں یہ ایکسٹریم اپر کلاس جو کنٹری کو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ اس طریقے سے لینگویج استعمال کرتی ہے. یہ بہت شیم فل ہے, اور آئی تھنک وی آل شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ دس. ہم ایک کمنٹس پاس کر سکتے ہیں, ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں, لیکن لازمی نہیں ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کے لیے یا بتانے کے لیے ہم گالی کا یا گھٹیا الفاظوں کا استعمال. اچھا میڈم ایک پوائنٹ پہ آتے ہیں. کل یوم سیاہ بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں, ایم کیو ایم نے کال دے دی ہے, ابھی بھی دکانیں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. پی ایس پی کتنا ساتھ دے گی اس حوالے سے ایم کیو ایم کا؟
नहीं, बीएसपी का अलग अपना सेपरेट व्यू है, इस किस्म का कोई भी वो नहीं है। हम लोग पुरअमन एहतजाज पे बिलीव रखते हैं। अब आप देखिए ये कंटिन्यूस आ रहा है कि जी वो जो है मुख्तलिफ इलाकों में नामालूम अफराद ने दुकानें वगैरह बंद करानी शुरू कर दी है। कोई भी इफेक्ट हो बिजनेस पे, ये जो इफेक्ट पड़ रहा है बड़ी मुश्किलों से थोड़ा बहुत बिजनेस चलना शुरू हुआ है तकरीबन 1.5 साल के बाद। इस किस्म की बात मुनासिब नहीं है। लोगों को खुद ही आगे आके करेंगे। अब नीचे स्लाइड्स भी चल रही हैं कि जी अफराद जख्मी हुए हैं, लेडीज पे बहुत बुरा इफेक्ट वो हुआ है। शुक्रिया सूफिया, साथ रहिएगा हमारे। यासीन आज़ाद साहब, आपकी तरफ चलते हैं, और चूंकि आप हमारे साथ हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि टॉपिक को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। सदारती निज़ाम की बात की जाती है, कल भी बात की थी, आज मैं फिर आपसे बात करूंगी। आपसे स्पेशली बात करने इसलिए करना चाहूँगी कि आपने बहुत से अखबार भी देखे, आपके सामने बहुत कुछ हुआ है। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम 58 ईयर्स रहा, पार्लिमानी निज़ाम 19 साल रहा। जब भी कुछ होता है, वज़ीर आज़म पे बुरा वक्त आता है, तो 58(2)B की आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। किस हद तक लगता है क्या पार्लिमानी निज़ाम कामयाब था ही नहीं या कामयाब होने नहीं दिया गया? और इस सूरत हाल में जबकि वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद तहरीक की बात अपोजिशन कर रही है और ये कहती है कि 22 MNA उसके पास हैं, ये तो दावा है, बहरहाल अपोजिशन के बड़े बड़े दावे सामने आए। तो इस सूरत में हाल में क्या आपको लगता है कि ये कोई बचने का रास्ता है सदारती निज़ाम जो है? देखें, सदारती निज़ाम की जो बात हो रही है, मेरे नज़दीक तो ये सिर्फ क्या रही हैं। हमारा दस्तूर जो है ना किसी भी सूरत में हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन सर पीटीआई की गवर्नमेंट तो सारे दस्तूर पास करवा नहीं, मैं लेती वही है, बात वो दस्तूर में अमेंडमेंट करवा लेती है। दस्तूर से मतलब है मेरा आइन, उसको अमेंड करने के लिए आपके पास 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। लामाला 2/3 मेजॉरिटी जिस तरह से ये कानून साजी करते हैं या जिस तरह से पहले 3.5 सालों में कानून साजी की है, वो कोई तरीकाकार तो किसी ने भी सही अडाप्ट नहीं किया मेरे नज़दीक। तो 2/3 मेजॉरिटी में आपने दोनों उस चीज़ का इजलास बुलाया और बुला के जो है ना अपनी मर्जी के कानून साजी की। और कानून साजी जो आपने की है, आज सिंध गवर्नमेंट के लोकल ऑर्डिनेंस पे आप एक्ट पे आप शोर मचा रहे हैं। मरकज़ ने वक्तन फ़वक्तन जितनी अमेंडमेंट की हैं, किस तरह से सबोटाज किया गया। ये बात मैंने कल भी कही थी कि उस पे बात करती है सिंध गवर्नमेंट भी। सिंध गवर्नमेंट की मैं बात कर रही हूँ कि वो वफाक के खिलाफ बात कर रही होती है, लेकिन दर हकीकत सिंध में भी तो यही किया गया है। नहीं, मैं वही कर रहा था, मैं उस बात पे आ रहा था कि मरकज़ में जब कानून साजी हुई और गलत हुई और गलत तरीके से उसको किया गया, तो MQM उसमें एक हिस्सेदार थी और उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया। अब जिस तरह की कानून साजी अब चंद दिनों में स्टेट बैंक के मतलब आपने कानून साजी की है, आपने तो पूरे स्टेटमेंट को तबाह बर्बाद करके रख दिया। उस कानून साजी की कोई FTF का आपने कानून बनाया, मेरे नज़दीक बुनियादी हकूक़ से डायरेक्टली मुतसादिम है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने शोर नहीं किया और यही MQM जो है मरकज़ में PTI का एक हिस्सेदार हैं आपस में। मेरे नज़दीक देखें, कानून साजी अगर कोई आदमी अक्सरियत के बलबूते पे लाता है, पार्लियामेंट के अंदर अगर उसकी अक्सरियत है तो कानून पास करने का उसका कानूनी हक है, क्योंकि आपने मेजॉरिटी से उसका अप्रूव करना है। अब जब मेजॉरिटी से अपने कानून को अप्रूव करना है तो मेरे नज़दीक उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर वो अमेंडमेंट आप ये समझते हैं कि प्रॉपर नहीं है, तो उसका बेहतरीन तरीका है कि आप कोर्ट चले जाएं और साबित करें कोर्ट के अंदर जाके कि ये जो कानून साजी हुई है इसका फलां सेक्शन या फलां जो आर्टिकल है वो आइन से मुतसादिम है, इसको डिक्लेयर कर दें। कल भी पंजाब में आपको पता है लोकल बॉडीज के कानून को PTI की गवर्नमेंट ने खत्म किया। सर स्पेसिफिकली क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम होता है, फिर दूसरे प्रोग्राम में भी हमारी डिस्कशंस होने वाली हैं। ये सदारती निज़ाम के हवाले से क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ ये अफवाह है और जो मेन मसाइल हैं लोगों की तवज्जो सर आपको हटाने लगता के है कि लिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत कट जाएगी? क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि माफिया से हम भी परेशान हो चुके हैं, तो इसका वाहिद हल ये है कि सदारती निज़ाम लिया जाए। इस पे इसके मुखालिफ भी नजर आते हैं और हम भी नजर आ रहे हैं। नहीं, जहाँ तक सदारती निज़ाम का है, इमरान खान साहब ने तो बहुत पहले कहा था कि सदारती निज़ाम आना चाहिए, पार्लियामेंटी निज़ाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि सदारती निज़ाम में वन मैन शो हो जाता है, वो हर अपनी मर्जी करता है। मुशर्रफ ने 11 साल लगाए ना, तो वन मैन शो करके गया है ना। तो ये बात मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान जो है ना तजर्बा का नहीं है। कई दफ़ा आप आइन को अमेंड का 62 का आइन को किया, 56 के आइन को तबाह बर्बाद किया। अब 73 का आइन जब बना तो उस वक्त क्या पोजीशन थी कि इस पाकिस्तान या डाउनफॉल की वजह से पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अगर आप 1973 के आइन को कंसेंसस से नहीं बनाते, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपका साथ नहीं देते, तो शायद आइन बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाता। अब 73 से लेकर अब 2022 आ रहा है और 2022 में जाके आप कहते हैं कि सदारती निज़ाम होना चाहिए। इसका मतलब है आप पाकिस्तान को तजर्बा गाह बनाने चाहते हैं। आप दस्तूर पे अमल क्यों नहीं करते? दस्तूर के मुताबिक क्यों नहीं चलते?
जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है या मरकजी सतह पर जितनी कानून साजी की गई, मैंने तो कभी नहीं देखा कि नेब के कवानीन को अमेंड करने के लिए 3 दफ़ा ऑर्डिनेंस आया हो। और आज नेब का कानून भी चल रहा है, ऑर्डिनेंस भी चल रहा है, पास तो सब कुछ हो रहा है, पास सारा कुछ हो रहा है। नेब का ऑर्डिनेंस अभी सर पास एक नहीं ब्रेक का हुआ। वक्त हुआ है। मसला ये है कि जो भी जितनी भी बड़ी बातें करे, लेकिन पाकिस्तान की तारीख ने ऐसे ऐसे हमें मनाजिर दिखाए हैं कि उसकी क्या ही बात है। अगर कोई ये कहता है कि ये टेन्योर मुकम्मल होगा, उसके बाद भी मेरा होगा, तो बहरहाल सौ बिस्मिल्लाह दुआ कर सकते हैं। लेकिन एक दौर वो भी था कि मुशर्रफ साहब ही कहते थे कि जी मैं हूँ, मैं रहूँगा, ना बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आएंगी, ना नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। लेकिन हुआ ये कि बाद में उन्हीं लोगों ने उनसे पूछा कि अब क्या हुआ, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हो चुकी थी और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। बहरहाल बहुत कुछ यह आसमान रंग दिखाता है। एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद जो है अरसलान की तरफ आएंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं जी अरसलान, आपकी तरफ आते हैं। बहुत सारी बातें यासीन आज़ाद साहब ने कही हैं, इसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे? अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि 52 बी जो है 2B 50 जो बी है उसमें टू बी एग्जैक्ट, अच्छा वो तो नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए उसको ख़त्म किया था। और जहाँ तक बात है, देखें अदम एतमाद के वोट की स्पेसिफिकली, उसके हवाले से अपोजिशन ने पहले भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की। और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने उस टाइम भी बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और इस पूरी कौम के सामने ये चीज़ साबित की कि उनसे ज़्यादा एक रूल ऑफ लॉ के हवाले से जो बात करनी वोट थे और जिससे वो सारी कामयाब हुए थे चीज़ें, वो। देखिए वोट तो एक भी मैटर करता है। सर 4 या 5 अगर ही थे वोट ना, तो एक भी मैटर करता है ना, आके राय दही के ऊपर जब आप जाते हैं तो वोट तो एक भी वो मैटर तो कह रहे हैं करता आके है। 22 बट MNA अगेन उनके मैं ये पास कहता हूँ 22 MNA जो हैं वो ना अफवाहें। जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन थी तब सामने आए, जब बजट अप्रूव हो रहा था तब सामने आए, जब ज़िमनी बजट आया तब आए, फिर उसके बाद जो डिफरेंट ये कवानीन बात- पास ये- होते ये रहे point तो है। सामने आते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन जो है वो खुद अपने अंदरूनी खलफशार इख्तलाफात का शिकार है। उनके पास कोई ऐसा आर्गूमेंट नहीं है जिसके ऊपर वो बात कर सकें। महंगाई आप सिंध के अंदर देख लें, महंगाई की क्या रीजंस हैं, उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ, अब कोई भी डिपार्टमेंट उठाएंगे, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, इंतज़ामी बदहाली, इन्होंने एक से बढ़कर एक कहानी उसकी लिखी हुई है इस पूरे सूबे के अंदर। पीडीएम अगर एहतजाज करना चाह रही है, मैंने तो पहले भी आपसे कहा था कि एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा कर ले, मौलाना साहब पहले भी कर चुके हैं। बाद इस पे जवाब दीजिएगा, पहले मुझे बताएं सिद्धार्थी निजाम के आप लोग हामी है कि नहीं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि रूल ऑफ लॉ की बात करनी चाहिए। और जहाँ तक बात है पार्लिमानी निज़ाम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक ब्लैक मेलिंग की कुछ पावर्स आ जाती हैं अपोजिशन के पास भी, और वो सारी चीज़ें हैं। क्योंकि देखें जहाँ तक ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ कि क्या ऑर्डिनेंस जो है वो मारवाए आइन इम्प्लीमेंट किए गए उसके ऊपर, जाहिर है उसकी प्रोविजन आइन के अंदर थी तो आए ना। प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम अपोजिशन के साथ बात करते हैं किसी भी मौके के ऊपर, चाहे FATF के ऊपर बात करें, मिनी बजट के हवाले से बात करें, EVM के ऊपर बात करें, एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात करें, हेल्थ रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, तो वो हमेशा उसको सियासत अदा करते हैं। उसके बाद जो है जो आइन ने हमें एक इख्तियार दिया हो उसको एक्सरसाइज करते हो हम उस चीज़ के ऊपर करते हैं। पीडीएम पे और मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम जितना भी पीडीएम अपना पहले भी मजाक बनवा चुकी है। यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है जो जमहूरियत के दाई बनते हैं और उसका वावेला करते रहते हैं, और हमेशा जब भी वफाक अपनी अमलदारी की तरफ आता है तो 18वीं तरमीम के पीछे छुप जाते हैं। आज देखें इनके अंदर इतना हौसला नहीं था कि एक प्रोटेस्ट जो यहाँ पे एक रोड पे एक प्रोटेस्ट हुआ उसको भी ये संभाल सकते। क्या वजह है कि उसके ऊपर ये बात नहीं कर पाए। इंतजामी बदहाली, नाअहली और नाकामी की ये एक से बढ़कर एक मिसाल आपके सामने नजर आएगी। तो हम ये बात करते हैं पीडीएम अगर करना चाह रही है, पीडीएम ज्यादा अच्छा होता है कि पीडीएम के बयान के आपके तो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन बहरहाल आपसे पूछ लेते हैं। वो कहते हैं जी आ जाएं 23 मार्च को जलीलो ख्वार होंगे, क्या नहीं? ऑब्वियसली पहले भी हो चुके हैं, मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन यह है कि पहले भी मल्टीपल टाइम्स ऐसे हुआ है कि पहले भी अपोजिशन ने अपने आप को खराब किया है। मैंने तो बयान नहीं दिया था ना कि मैं लात मार के जमहूरियत को गिरा दूंगा, लात मार के इस गवर्नमेंट को गिरा दूंगा। खान साहब जो है हर 3 महीने के बाद ये टाइमलाइन दे देते हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं आएगी। सर मुझे बड़ा एक बात पे बड़ा अफसोस है, आपके पार्टी के जो दूसरे ओहदेदार हैं ना वो कुछ भी कहें, कैसी भी जुबान इस्तेमाल करें, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के या किसी के भी, लेकिन जब लीडर्स इस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा दिल दुखता है। और खान साहब ने सलीस उर्दू में क्या है इसके अंदर, खान साहब ने जो है वो ये कहा कि मैं उसको अपोजिशन लीडर नहीं मानता, वो
غدار obviously ہے. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ یہ بات ہمارا کریں. ایک پوائنٹ تو اس کے اوپر تو ہم اچھا، آج مریم دن تک اورنگزیب نے کھڑے بھی ہیں، غلط کیا، لیکن میں آج کہتی ہوں دن تک کھڑے ہیں. دیکھیں پاکستان آج جس نہج پر کھڑا ہے، جو فائنینشیل جو اس کے اوپر جو بھی جو معاملات ہیں، اس کی ذمہ داری تو انہی لوگوں کے اوپر ہے نا. 1600 کروڑ آ جائیں ٹھیک گے ہے، تو معاملے اگر حل ہو ان جائیں لوگوں گے. نے ڈیموکریسی کو اتنا ہی تھا اور یہ کہتے ہیں کہ اداروں کی انٹرفیئرنس بھی ہے، طاقت کا سرچشمہ بھی کوئی اور ہے، تو 3 باریاں تو ان لوگوں نے لی ہیں نا. ہمیں تو صرف 3 سال ہوئے ہیں، 3 سال تو ہمیں ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے. میری بات ہوئی تھی زبان کے اوپر دیکھیں سلیس اردو ہے، اس کے اوپر لغت میں نکال کے دیکھ لیں، کوئی ایسی بلو دا بیلٹ نہیں ہے. اگر اس کے اوپر وہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ دیکھ لیں، کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے اور اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ کی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ اگر کی جائے، بات میں وہی سے سٹارٹ کروں گا کہ طاقت کا سرچشمہ اگر کوئی اور تھا تو 3 سال تو آپ نے کام کیا نا، 3 دفعہ باریاں آپ نے لی ہیں، 35 سال رول آپ نے کیا ہے، تو آپ اس چیز کو کرتے نا، اسٹرینتھن کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں، پاور کے اندر آتے ہیں، اپنی جیبوں کی ان کو فکر پڑ جاتی ہے. اس گورنمنٹ کے اندر آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بھی بات کرتے ہیں سارے، مجھے یہ بتائیں مالی معاملات کے اوپر کون سی کرپشن آئی ہے اس 3 سال کے اندر ہمارے سامنے؟ کوئی ایک مجھے فگر بتا دیں، کوئی ایک ایسی ہمارے اینڈ سے کوئی لیپس بتا دیں جس کے اوپر فائنینشیل امبیزلمنٹ کی گئی ہو ہمارے اینڈ پر. میں اگین وہی کہتا ہوں کہ کوئی آپ کی گورنمنٹ پہ کوئی بدعنوانی کا الزام نہیں ہے سر. کورٹ آزاد ہے، آپ جائیں، میڈیا فورم ہے، آپ اس کے اوپر کریں، کوئی بھی نہیں ہے. وہ جو رنگ روڈ والا واقعہ آپ کے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں جو اس کے اندر ملوث تھا، جو ملوث تھا، دیکھیں اگین اچھا مجھے 1 بائی 1 بتا دیں، میں جو آپ پوچھیں گے میں اس کا کوشچن بتا دوں. پہلے آ جاتے ہیں دوائیوں کے اوپر. پرائسنگ سٹرکچر پالیسی کوئی اس سے پہلے کسی گورنمنٹ نے دی ہے آپ کے سامنے؟ مافیاز کو، کارٹلز کو آپ نے اسٹرینتھن کیا، ہماری گورنمنٹ آئی اس کے اوپر کام کیا. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو چھوٹی سی بات کروں دوائیوں پہ، بخار کی اور سر درد کی دوائیاں مارکیٹ سے غائب ہونے لگی ہیں. پیچھے سے مارکیٹ والے کہتے ہیں جی وہ جو خام مال ہے وہ نہیں پرووائڈ ہو رہا، تو گورنمنٹ جو ٹیکس ابھی لگایا گیا تو کہتا ہے وہ ریفنڈیبل ہے. اس کا پتہ نہیں مارکیٹ پہ کیا اثر ہے. خام مال کے حوالے سے کسی بھی قسم نہیں ہے، یہ ساری اسپیکولیشن ہے. پہلی چیز دیکھیں، نہیں کبھی کسی کس جگہ پہ جا کے نہیں ملی. کس جگہ میں ابھی 4 دن بعد بیمار ہو کر اٹھا اور وہ ساری چیزیں میں کر کے آیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی بھی جگہ. ہاں آرٹیفیشل جو شارٹیج کی جاتی ہے اس کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں. اگین دیٹ از ٹوٹلی ریلیٹڈ ود دی ایڈمنسٹریٹو فیلئر. جو بھی آپ کے بیک اینڈ پہ ایڈمنسٹریشن ہے، مافیا ہے. دیکھیں کارٹلز تو ان لوگوں نے بنائے ہیں نا. ہمارے پاس دیکھیں چاہے کسی ہیلتھ کے اوپر چلے جائیں، ایجوکیشن کے اوپر چلے جائیں، کسی بھی سیکٹر کے اندر جائیں گے، آپ نے سیاسی بھرتیاں کر کے ڈپارٹمنٹس تباہ کر دی ہیں اور اس کے بعد آپ نے مافیاز کو اتنا اسٹرانگ کر دیا ہے. تو یہ سارے معاملات تو آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن میں اگین یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کام کریں ایک ایسے سسٹینیبل سسٹم کے اوپر کہ جو ان چیزوں سے آزاد ہو. ہمارے پاس جو ڈیمیج تھا ہماری سوچ سے زیادہ تھا. آپ چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اٹھا کے بتا دیں، اس کے اوپر ہماری سوچ سے زیادہ اوور سٹافنگ، پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس، اس کی وجہ سے سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس کی اس کی پرفارمنس جو ہے بالکل زیرو آ چکی تھی. اور اس ڈیمیج کو کنٹرول کے اندر کرنے کے اندر ایسے فیصلے لیے گئے ہیں کہ جو آپ کو لانگ ٹرم بیسس کے اوپر یو ول سی کہ اس کا امپیکٹ اچھا ہے. اس طرح سے آپ لوگ نعرہ لگا کے آئے تھے تبدیلی کا، اور اس طرح سے اب بھی آپ تبدیلی چاہتے ہیں. بہرحال نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. اسی طرح سے پی ایس پی بھی کی بھی کچھ ایسی پالیسی ہے کہ وہ مختلف ایک چینج لانا چاہتی ہے پاکستان میں. صوفیہ کی طرف ہم آئیں گے. صوفیہ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ پاکستان کرپشن میں 140ویں نمبر پہ آ گیا ہے، تو اس پہ کیا کامنٹ کریں گی آپ؟ کہ ان کو اپنے لوگ نظر نہیں آ رہا ہے. ان کا چینی کا، شوگر کا ہوا، شوگر مافیا، اس کے علاوہ دوسرے ہوئے ان کے کرپشن. ابھی وہ جو ہے پرویز خٹک صاحب کے اوپر آیا، انہوں نے کیا کیا؟ یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ سب کچھ ایک ہوپ لے کر انہوں نے ایک نعرے لگائے تھے کہ ہم تبدیلی لائیں گے، پورا سسٹم چینج کریں گے. تو یہ بات تو ان کو پہلے سے پتا تھی. اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ 35 سال سے یہ لوگ ہیں، 20 سال سے، اتنے سال سے، سب کچھ تو ان کو پتا تھا نا. جاننے کے بعد ہی تو یہ حکومت میں آئے. اگر جاننے کے بعد یہ حکومت میں آئے اور ان سے نہیں چل رہی ہے اور یہ ہر الزام پچھلی حکومت پہ ڈال رہے ہیں، یعنی یہ خود صحیح نہیں کر سکتے، تو یہ قابل ہی نہیں ہے. انہوں نے تو پوری عوام کو مایوس کیا ہے. انہوں نے تو کچھ دیا ہی نہیں ہے. ایوری بڈی واز ہوپنگ. ان کے اپنے ہی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ وزیر خزانہ ہر وقت چینج کرتے رہتے ہیں، دوسرے آفیسرز ہیں ان سب کو چینج کرتے رہتے ہیں. پوسٹیں کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے ان کی تو لوگ ہے ہی نہیں. ہر ایک سے مانگ تاٹ کے یہ لے رہے ہیں لوگ اور ان کو کر رہے ہیں.
पहले कहते हैं कि करप्ट है, जब वो करप्ट है तो आप उनके लोगों को क्यों ले रहे हैं? अच्छा सूफिया, मैं ये चाहूंगी कि किसी दिन आप प्रोग्राम में आएं और आराम से तफसील से इसे बात करते हैं, क्योंकि आज प्रोग्राम का वक्त भी थोड़ा सा कम है। मैं एक जो है वो आपसे आपका मौक़िफ़ जानूंगी अरसलान, उसके बाद हम यासीन आज़ाद साहब की तरफ भी आएंगे। जी अरसलान। अच्छा देखें, पहली चीज़ तो ये है कि इनका तो वैसे कोई स्टेक तो है नहीं। आप सर, चाहे ऐसा जनरल ना इलेक्शन बोला की करें, बात करें, सर, ना देखें बोला अगेन करें, अगेन इस तरह अगेन से नहीं, गलत बात एक है एक क्रेडिबिलिटी तो है ना, तो पीएसपी फिर भी उसके ऊपर करती है। तो मैं बड़ा क्विकली आपको बता देता हूँ, परवेज खटक साहब के ऊपर क्या एलिगेशन है, क्या एलिगेशन है, मुझे उसका बताए ना। 2 डिपार्टमेंट्स का था जिसके ऊपर वो कोर्ट के अंदर गए हैं, उसके अंदर फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट बिल्कुल भी उसने नहीं, हाँ माली जो भी था वो 2 डिपार्टमेंट्स का एक इशू था, वो कोर्ट के अंदर ऑलरेडी है। और हम कभी भागे नहीं है किसी भी चीज से। आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि चाहे वो इमरान खान साहब की बहन हो, चाहे अलीम खान साहब हों, चाहे परवेज खटक साहब हों, चाहे कोई भी XYZ हो, इस पार्टी ने कभी भी वो भागे नहीं है उस चीज से। हम हर चीज को फेस करते हैं। बाकी जहां तक बात करते हैं जी कि पॉलिसीज तो देखें गवर्नमेंट में, अगेन आपके सामने जो डैमेज है हमारी सोच से ज्यादा था। देखें डिपार्टमेंट्स आपके तबाह हैं, मिनिस्ट्रीज आपके तबाह ठीक है, मैं हैं, समझ कोई गई, काम कर नहीं समझ रहा। गई। तो यासीन आपकी आज़ाद ये साहब जो की तरफ फाइनेंशियल आएंगे। जो डैमेज ठीक है है। उसको कंट्रोल करने में इतना टाइम लगा है। और मैं आपको अगेन ये कह रहा हूँ कि इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी से एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी के ऊपर आए, आप देखेंगे इसके दूरस्थ नताइज निकलेंगे। चलें जी, सर आपसे एक बात जो बहुत ज़रूरी करना, एक बयान है फवाद चौधरी साहब का, नून लीग और फजल रहमान का इमरान खान को करप्ट कहना आसमान पर थूकना है। वही जुबान का इस्तेमाल और लफ्ज़ों का इस्तेमाल, सर क्यों है ऐसा, क्यों कहा जाता है? देखिए फवाद चौधरी साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, वो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ भी थे, उससे पहले पीपल पार्टी में भी थे। वो पता नहीं 7-8 पार्टियां बदली करके आ चुके हैं। उनके मुतालिक मैं अगली दफा आपको लगता है ब्रीफ केस उठा के फिर कहीं, मैं कहता हूँ कि आज अगर PTI क्राइसिस में आती है ना, तो जो ये फवाद चौधरी साहब वाहिद आदमी होंगे जो पहले किसी और पार्टी को तलाश करेंगे। तो मैं वो नहीं कहता। मैं ये एक बात कहता हूँ, जिस तरह मेरे छोटे भाई, आपका तजर्बा है, जो पार्टी इक़्तिदार में आई है कि वहीं चले जाएंगे, उनका तो कोई मसला नहीं है। आप उनके मतलब आमिर खान ने जो किताब लिखी है, जब उनके अंकल चीफ जस्टिस लोअर हाई कोर्ट के थे, उसके अंदर जहाँ पे पूरी जरा पढ़ ले एक दफ़ा किताब को, तो आपको पता चल जाएगा तो वो कितने पाक साफ लोग हैं। वह बैरिस्टर शहजाद अकबर ने करोड़ों रुपया कौमी खजाने से खर्च किया, बल्कि करोड़ों नहीं अरबों रुपया, और रिकवरी 4 पैसे भी नहीं दिखाई। दुनिया पे एलिगेशन लगाते हैं कि करप्शन की बात है। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो 1600 करोड़ है वो तो नहीं रिकवर नहीं, मैं वही कहता हूँ ना कि 1600 अभी आपको पता है कि अभी तक FIA चालान प्रॉपर वे में पेश नहीं कर सका, सबूत नहीं, और कई दफ़ा चूंकि कोई डायरेक्ट सबूत आपके पास नहीं है। मैं चूंकि एक सीनियर वकील भी हूँ, तो कल मैं हाई कोर्ट में सखर में था, तो वहाँ भी एक नेब का केस चल रहा था। वहाँ भी ये बात हो रही थी कि फ़लाँ आदमी ने फ़लाँ आदमी के अकाउंट में इतने पैसे डाले हैं। तो क्या वो पैसा जो किसी के अकाउंट में डाले जाता है वो करप्शन का पैसा होता है? मैं अगर किसी को कर्ज देता हूँ, 10 लाख देता हूँ या 15 लाख देता हूँ, तो उसका अकाउंट में ही डालूंगा ना, या डायरेक्ट उसको पेमेंट करूंगा। अब जो इस वक्त की सूरत हाल है हमारे मुल्क की, वो देखें कि माशी एतबार से हम तबाह बर्बाद, किस पे वजन डालते हैं? पुरानी हुकूमतों पे। अपने कारनामे को कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। प्रोग्राम का वक्त कम है, मुझे ये बताएं कि क्या कोई अभी कौन सी पार्टी है, क्या आप अपनी पार्टी को इस काबिल समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल आपने बताई और आप समझते हैं कि तबाह हो गया, ये हो गया, क्या संभाल सकते हैं? देखें, शहबाज शरीफ ने कहा है कि वाहिद एक हल है नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने कहा, देखें मैं आप एक बात बताऊं कि जब आप बाइश नहीं होते इसलिए मैं बता रही हूं। नवाज शरीफ की जब पहले दफा बीच में जब हुकूमत आई है, तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी अपने अरूज पे थी, कानून ला कानूनियत अपनी इंतहा पे थी। कराची के का भी जो लैंग्वेज का मामला था वो अपनी जगह पे था। क्या दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त ने उसने कंट्रोल नहीं किया हालात को? क्या कराची में अमन को बहाल नहीं किया? तो सवाल ये पैदा होता है कि इन चीज़ों के लिए तजर्बा चाहिए। तजर्बा क्या कैसे होता है कि मसलन मैं अपने प्रोफेशन में हूँ, मैं बाहर का प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो बाहर के प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने अगर कोई काम किया तो मेरे पास कोई तजर्बा होगा तब मैंने किया होगा। अच्छा सर, लास्ट कमेंट हम ले लेते हैं। सिर्फ लास्ट जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस वक्त महंगाई के दलदल में फंस चुके हैं। इंतहाई किराए, मिडल मैन जो गरीब तबका है, जो 15, 20, 25 हज़ार रुपया तनख्वाह लेता है, आज इन सर्दियों के दिनों में कोई बिल नहीं आते। मेरे दफ्तर का जो अभी बिल आया 15,000 का बिल आया, हालांकि कोई AC नहीं चल रहा। ठीक है, जिस तरह के बिल आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और अभी सेनेट के अंदर आपने देखा होगा कि एक बिल लेके गए,
उस आदमी का 175 सर यूनिट का मैं जो है ना- सूफिया से लास्ट कमेंट कर लेना चाह रही हूँ, सबसे प्रोग्राम में बात हुई है। जी सूफिया, लास्ट कमेंट कीजिएगा। बातें बहुत होती हैं, ये कहा जाता है पुराने सियासतदानों ने भी ये किया, लेकिन खान साहब के हवाले से एक बात तो है, एक बैगेज नहीं है खान साहब के पास कि वो इंडिविजुअली खुद करप्शन का कोई भी धब्बा उनके ऊपर नहीं है। बाकी जितने भी सियासतदान हैं कोई ना कोई बैगेज उनके साथ है, तो ये मामला कैसे हल हो सकते हैं? मामला ये हल होते हुए इस गवर्नमेंट पे नजर नहीं आ रहा है। करप्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप नहीं कर रहे हैं, आपके साथ जो लोग हैं वो भी करप्शन कर रहे हैं और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, टैक्सेस कर रहे हैं। इग्नोरेंस और एज सच पोस्ट इज आल्सो अमाउंट्स टू करप्शन। ठीक है सूफिया, बहुत शुक्रिया। एक जुमला जो मैं आपसे अच्छा, अरसलान मुझे जी, प्लीज। जी। अच्छा, पहली चीज तो ये है, इनकी बातें सुन के मैं बसद एहतराम, मैं वाकई हैरत ज़दा हूँ कि 3 दफा गवर्नमेंट एक और करने के प्रोग्राम बाद होना भी, चाहिए सर। तीन दफा हुकूमत करने के बाद अगर ये कह रहे हैं, बड़े मेरे में हमेशा इज्जत और एहतराम से, अगर ये कह रहे हैं कि ताकत का सरचश्मा कोई और है, तो फिर नवाज शरीफ साहब कैसे आके इस मुल्क के हालात संभालेंगे? दैट इज़ ए क्वेश्चन। सेकेंडली जो है जी, उसके ऊपर जो इन्होंने बात की है बाकी हवाले से, कि ये इन्हीं लोगों की बद इंतज़ामी थी, माली बदउनवानियाँ, जिसका आज खमियाजा इस कौम को भुगतना पड़ रहा है। और अब मैं अगेन आपके सामने कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर पॉलिसीज डिवाइस की जा रही हैं और इसके असरात आपके सामने। और आखिरी चीज, आखिरी आर्गुमेंट, अगर कोई भी, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, कोई भी इस गवर्नमेंट के अंदर अगर करप्शन कर रहा है, आप देखेंगे इबरतनाक उसका हशर होगा। मैं आपको कह रहा हूँ इंशाल्लाह। बहरहाल हम प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि इसी पैनल के साथ एक प्रोग्राम हो। इस वक्त प्रोग्राम का वक्त तो होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।